الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور برادران اسلام اور دینی ماں بہنیں، ایک مومن کی زندگی کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز دین ہے. اور اس دین کی حفاظت اور اس دین کی صیانت یہ ہر مسلمان مرد اور خواتین کے ذمے ضروری ہے. دین کی حفاظت کے لیے اور دین کی صیانت کے لیے جہاں انسان کو اچھے اعمال انجام دینا ہے، وہیں گناہوں سے بچنا بھی. قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. یہ آیت سے پہلے آیات میں حقوق العباد کا تذکرہ ہے. بندوں کے حقوق جو بندوں کے ذمے اللہ نے رکھے ان کا تذکرہ ہے. اور اس آیت کریمہ کے بعد بھی حقوق العباد کا تذکرہ ہے. اور بیچ میں جو ہے یہ عظیم عبادت کا تذکرہ ہے، یعنی نماز. قرآن کریم میں ایک آیت مبارکہ ہے جو اکثر تلاوت کی جاتی ہے اور ہمارے کانوں میں پڑتی بھی رہتی ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا.
یہ آیت کریمہ اور یہ رکوع سے پہلے مسلمانوں پر جو حالات تھے اور جو پریشانیاں تھیں، اور مکے والے جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، ایذائیں پہنچاتے تھے، ہر طرح سے دکھ پہنچاتے تھے، جسمانی بھی اور روحانی بھی، کہیں قرآن کریم کا تمسخر کرتے تھے، کہیں نبوت کو جھٹلاتے تھے، کہیں دین کا تمسخر کرتے تھے، یہودیوں کے ساتھ مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی مشقتوں میں ڈالتے تھے۔ یہ تمام پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی اس آیت مبارکہ میں بتایا۔ علماء نے لکھا کہ حالات کے سدھارنے میں اور دشمنوں پر غلبہ پانے میں اور دشمنوں کو ناکام کرنے میں نماز کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس بنا پر نماز قائم کرنے کے لیے کہا کہ زوال کے بعد سے غروب تک اور رات کے کچھ حصے میں نمازیں ادا کیجیے۔ تو زوال کے بعد سے ظہر اور عصر کی نماز آ گئی، اور رات کے وقت میں اور غسق اللیل کے اندر مغرب اور عشاء آ گئی، اور فجر کا تذکرہ مستقل فرمایا۔ وقرآن الفجر، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقرآن الفجر سے صلاۃ الفجر مراد ہے، صبح کی نماز روزی کی برکت کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، گھر کے جھگڑوں کو مٹانے کے لیے بڑا مفید عمل ہے۔ تو ہماری پریشانیاں اور حیرانیاں اور دشمنوں کی طرف سے جو مشقتیں اور جو ایذائیں پہنچائی جاتی ہیں، اس کا حل اللہ تعالیٰ نے نماز میں بتایا کہ نماز پابندی کے ساتھ اگر بجا لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ یہ سب پریشانیاں اور یہ سب حیرانیاں اور یہ سب تکلیفیں انشاءاللہ دور فرما دیں گے۔ تو ہم کو نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ صلاۃ الفجر کے بجائے قرآن الفجر کیوں کہا؟ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ چونکہ صبح کے اندر بڑا پرسکون وقت ہوتا ہے، اس لیے صبح میں قرات طویل دی ہے، رکعتیں کم کر دی اور قرات طویل دے دی۔ 4 رکعت دیتے تو وہ طویل ہوتی، تو وہ 2 رکعتیں کٹ کر دی اور اس کی جگہ قرآن کریم کی تلاوت کو بڑھا دیا۔ تو صبح میں قرآن کریم کے سننے کا بڑا لطف ہے اور پڑھنے کا بھی بڑا مزہ ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز کی ایک عظمت اور ایک اہمیت یہ بیان فرمائی کہ یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ رات کے فرشتے جاتے ہیں آسمانوں پر اور ان کی بدلی میں آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں، وہ اللہ کے دربار میں جو پہنچتے ہیں تو یہاں سے بندوں کو نماز پڑھتا ہوا چھوڑ کر جاتے ہیں۔
اللہ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ تیرے سامنے سربہ سجود ہیں۔ تو حق تعالی شانہ خوش ہوتے ہیں اپنے بندوں سے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی؟ تو یہاں آیت کریمہ میں یہ فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، پنج وقتہ جو نمازیں ہیں ان کی حفاظت کرو، اور صلاۃ وسطی، فجر یعنی دن کی نمازوں میں اگر دیکھا جائے تو ظہر کی نماز بھی صلاۃ وسطی بن سکتی ہے، اور ایک طرف دن اور ایک طرف رات رکھی جائے تو فجر کی نماز بھی صلاۃ وسطی بن سکتی ہے، اور دن کی نمازوں کے اندر دیکھا جائے تو فجر ہے اور ادھر ظہر ہے اور ادھر مغرب ہے اور ادھر عشاء ہے، اس کے بیچ میں وسطی یعنی بیچ والی سینٹر والی نماز عصر کی نماز ہے۔ اب حافظوا علی الصلوات کے اندر نمازیں سب آ گئی، عصر بھی آ گئی ہے، پھر صلاۃ وسطی کہہ کر عصر کو دوبارہ کیوں ذکر کیا؟ یہ کاروبار کے سمٹنے کا، دن کے ختم ہونے کا، ہمہ ہمی کا وقت ہے، لہذا ایسے وقت میں آدمی کا متوجہ الی اللہ ہونا اس کے لیے مفید ہے۔ اس بنا پر عصر کا تذکرہ کیا۔ اب حفاظت نماز کی کیسے کی جائے؟ حفاظت نماز کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کو بر وقت پڑھا جائے، جب اذان ہو جائے سب کام چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ نماز اعظم ترین عبادتوں میں سے ہے، جتنی بھی عبادات ہیں وہ تمام کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کر نماز کے اندر رکھ دیا ہے، چاہے پھر روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، تلاوت ہو، تسبیح ہو، اذکار ہو، درود ہو، یہ سب کا مرقع جو ہے اللہ تعالیٰ نے مکس کر کے نماز کے اندر رکھا ہے۔ رکوع بھی عبادت ہے، اس بنا پر کسی بندے کے سامنے اتنا جھکنا کہ رکوع کی پوزیشن بن جائے منع ہے، اور اسی طرح سجدہ کرنا کسی انسان کے سامنے جائز نہیں ہے۔ حالانکہ سجدے کی اقسام بیان کی گئی ہیں کہ ایک ہے سجدہ تعبدی اور ایک ہے سجدہ تعظیمی، لیکن سجدہ یہ مستقل عبادت ہے۔ اس بنا پر صلاۃ جنازہ میں اگر سجدہ کریں گے تو لوگوں کو شبہ ہوگا کہ اپنے پیر کا جنازہ ہے اس لیے سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سجدہ جو انتہائی اہم رکن ہے اس کو نکال دیا کہ شبہ شرک نہ پیدا ہو۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے نماز جیسی اہم عبادت سے سجدہ نکال دیا کہ لوگ شبہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو عصر کی نماز کا وقت انتہائی تاکیدی وقت ہے، اس لیے حدیث شریف میں فرمایا جس کی فجر کی اور عصر کی نماز چلی گئی اس کی دین دنیا لٹ گئی۔ اس لیے عصر کی نماز کا اہتمام بتایا ہے، اور قرآن کریم میں عصر کے وقت کی قسم بھی کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔
اس میں فرمایا حضور کے زمانے کی قسم، ایک تو یہ بات ہے، دوسرا عصر کے وقت کی قسم، دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے، اس سے پہلے بندہ توبہ تائب اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائے تو نمازوں کو وقت پر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ماں بہنوں کے لیے بہت آسان ہے کیونکہ ان کو گھروں میں نماز پڑھنی ہے۔ جیسے ہی اذان ہو گئی ماں بہنوں کو چاہیے، اگر نماز پڑھنے کی صلاحیت ہے اور کوئی حکم شرع مانے نہیں ہے تو سب کام چھوڑ کر پہلے نماز ادا کر لے، پھر دوسرا کام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای العمل افضل، کون سا عمل بہترین ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر بجا لانا، کوشش یہ کرو کہ نماز وقت پر بجا لائی جائے۔ اور دوسرا، نماز کو ریگولر اور پابندی کے ساتھ پڑھنا، چھوڑ پکڑ کہیں پڑھ لی کہیں نہیں پڑھی، کہیں رفع دفع کر دی، ایسا نہ ہو۔ پوری تڑپ کے ساتھ اور پوری فکر کے ساتھ نماز کو اہتمام کے ساتھ بر وقت پابندی سے بجا لانا۔ اور نمبر 3، نماز میں سنن اور آداب کی رعایت کرنا، یعنی نماز کو پرسکون طریقے پر پڑھنا، جیسے ویسے رکوع سجدے کر کے تڑخا نہ دینا، اسے اہم فریضہ سمجھ کر، ڈیوٹی سمجھ کر اسے بجا لانا۔ حفاظت کے یہ 3 طریقے ہیں۔ اب چوتھا طریقہ سنیے۔ آدمی نماز سے پہلے وقت نکالتا ہے، وقت قیمتی نعمت ہے، اس نے دنیا کی چیزوں کو چھوڑا کیونکہ مؤذن نے اس کو پکارا کہ تو کہیں دفتر میں، کہیں آفس میں، کہیں کاروبار میں، کہیں بال بچوں میں اپنی کامیابی تلاش کر رہا ہے، تو کامیابی کا اللہ اعلان فرماتے ہیں نمازوں میں۔ تو ماں بہنیں گھر کے اندر کامیابی کا طریقہ فوراً اختیار کریں کہ نماز پڑھنا شروع کر دیں، اور مرد حضرات مسجد کی راہ لے لیں۔ جیسے ہی اذان ہو جائے نماز کے بارے میں فکر مند ہو جانا چاہیے۔ اذان نماز کے بارے میں فکر مند کرنے کے لیے ہے کہ جو لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہیں وہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر نماز کے لیے فراغت حاصل کر لیں، بس اب بڑی عبادت انجام دینی ہے، بڑے فضائل حاصل ہونے ہیں، دربار عزتی کے اندر حاضری ہونی ہے، اور ہماری وفاداری کا ہمیں دربار خداوندی میں ثبوت دینا ہے کہ تو نے بلایا اللہ، ہم وفادار ہیں، غدار نہیں ہیں، ہم فوراً حاضر ہو گئے۔ مومن وفادار ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا المومن اذا وعد وفا، جب ایمان والا کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ وعدہ گناہ کا نہ ہو، نیکیوں کا، اچھا کا، بھلائیوں کا ہو، تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ منافقوں کی خصلت میں ایک بری عادت یہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، گویا ہمارے اندر سے وہ صفات جو ہیں جو نفاق والوں کی بتائی ہے وہ نکلنی چاہیے تاکہ ہمارے اندر کمال درجے کا ایمان آئے۔
کیا ہے وہ کمال ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے اور نفاق کی خصلتیں کیسے ختم ہوتی ہیں. اذا حدث صدق، یہ بہت بڑی بات فرمائی کہ جب کوئی بات کہے تو سچ کہے، جھوٹ نہ بولے، اس کے اندر مبالغہ نہ کرے، اس کے اندر سچی بات بیان کرے. ایمان والے کا کام ہے کہ وہ سچا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سچوں کے ساتھ ایمان والوں کو رہنے کے لیے کہا ہے. اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بولا تو اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کی قرآن کریم میں تعریف کر دی. 3 چیزیں بیان فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سب سے پہلے تو خطاب ایمان والوں کو کیا. تقوی کا حکم ایمان والوں کو دیا جائے گا کیونکہ پہلے ایمان آئے گا بعد میں تقوی آئے گا. اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ یوں فرمائے یا ایھا الناس اتقوا تو وہاں ترجمہ مفسرین کرتے ہیں یا ایھا الناس آمنوا ثم اتقوا. اے لوگوں پہلے تو ایمان لے آؤ. ایمان کے بغیر جو ہیں اعمال دنیا میں انسان جو کرتا ہے وہ اکارت ہو جاتے ہیں. اللہ کے یہاں اعمال صالحہ پر ثواب ملنے کی شرط ایمان ہے. البتہ کوئی غیر ہے اور دنیا میں اچھے اچھے کام کر رہا ہے، راستے بنوا دیے، مسافر خانہ بنوایا، اسپتال بنوائے، اسکول بنوائے، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ایمان ہے نہیں تو آخرت میں جو بدلہ ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا، لیکن اللہ دنیا میں اس کا بدلہ اس کو دے دیں گے. ایک صحابی ہیں، دیر سے ایمان لائے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے ہیں، حضور کے بہت قریب رہے ہیں اور آپ کو ان سے انس بھی تھا اور آپ کو ایک غم رہتا تھا کہ یہ بڑے ذہین اور ہوشیار آدمی ہیں اور سب سے بڑی ہوشیاری یہ ہے کہ آدمی اللہ تک پہنچ جائے، اللہ کا بندہ بن جائے. سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ انسان کو رب سمجھ میں آ جائے کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا خالق اور مالک ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. چاہے دنیا کی باتیں اسے سمجھ میں آتی ہوں، سب سمجھ میں آئے، رب سمجھ میں نہ آئے، بڑا آدمی نہیں ہے. سب سے بڑی عقل مندی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی کہ حضور نے دعوت دی، ان کو فوراً بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں ایک اللہ کی طرف آنا چاہیے. اور ابو جہل جو تھا، یہ تو بعد میں اس کو ابو جہل کہا، ورنہ یہ ابو الحکم تھا. اس کا لقب ابو الحکم، یعنی جو مسائل کا فیصلہ لوگ کرنے میں الجھ جاتے تھے تو اس کے پاس جاتے تھے، یہ 1 منٹ میں گتھی سلجھا دیتا تھا. اتنی ذہانت اللہ نے دی تھی، لیکن دین سمجھ میں نہیں آیا تو ابو جہل کہا، جہالت کا بھی بابا کہا. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا کیا ایمان کی وجہ سے. زبان میں لکنت بھی تھی، سیاہ فام بھی تھے، خوبصورت بھی نہیں تھے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بلال سیدنا و مولانا کہتے تھے. بلال تو ہمارے سردار ہیں. اسلام سرداریاں دلاتا ہے، اسلام سرداریاں چھینتا نہیں. مشرکین مکہ دین نہیں قبول کرتے تھے، ان کو اپنی سرداری چھین جانے کا ڈر تھا. حالانکہ حضور نے اعلان کیا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تمہاری سرداری چھینے گی نہیں بلکہ اسلام تم کو سردار بنا دے گا. تو وہ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لانے سے پہلے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دیے تھے اور 100 غلام آزاد کیے تھے. پھر اسلام قبول کرنے کے بعد 100 غلام آزاد کیے
اور 100 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے اللہ کے راستے میں دیے. تو حکیم ابن حزام نے حضور سے سوال کیا کہ حضور میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اچھے اچھے کام کیے ہیں، غربا کی مدد کی ہے، بے سہاراؤں کو سہارا دیا ہے، بے بس اور بے کسوں کی مدد کی ہے، دستگیری کی ہے، غلام آزاد کیے ہیں اور باندیاں آزاد کی ہیں. میں نے جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں ان کو اونٹ اور اونٹنیاں دی ہیں. تو وہ میں نے کفر کے عالم میں جو کام کیا تھا اس کا کوئی صلہ اور اس کا کوئی بدلہ مجھے ملے گا کیا؟ بڑا عجیب سوال کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیمانہ جواب دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکیم، یہ جو تم کو دولت ایمان نصیب ہوئی ہے یہ زمانے جاہلیت میں اچھے کام کرنے کی وجہ سے اللہ نے تجھے ہدایت سے نواز دیا. اسلمت علی ما سلفک من خیر. کتنا بہترین جواب دیا. یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کہ جواب سے سامنے والے کو مطمئن کر دیتے ہیں، اور جب جواب نہیں ہوتا تو انتظار کرتے ہیں وحی کے آنے کا، اور وحی کے آنے کے بعد پھر جواب دیتے ہیں. اور اگر ایسے ہی جواب دے دیا اور اجتہادی اعتبار سے وہ جواب غلط رہا تو نبی کو غلط اجتہاد پر رکھا نہیں جاتا، 3 دن کے اندر اللہ کی طرف سے درستگی کا اعلان آ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے. تو جب ہم وضو کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اپنا ٹائم فارغ کر کے سب چیزوں کو آگے پیچھے کر کے پورے انہماک کے ساتھ ہم مسجد کے اندر حاضر ہوتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. کتنے لوگ بیچارے کرسی پر پڑھتے ہیں نماز، کتنے معذور ہیں، محنت کر کر کے آتے ہیں. تو ان کو اپنی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے. وہ کیسے نماز کی حفاظت کریں گے؟ فرمایا ان کے نماز کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو نماز کے ثواب کو ضائع کر دیتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں. ان میں سے ایک ہے کہ ابھی قرآن پڑھ کے نکلا. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پوری نماز میں اصل تلاوت قرآن ہے. تو بھئی یہ رکوع ہے، یہ سجدے ہیں، یہ قیام ہے، یہ قعود ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حضوری اور دربار کے آداب ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اس شان کے ساتھ حاضر ہوں گے. بات یاد آ گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جنت میں بلال مجھ سے بھی آگے تمہارے قدموں کی اور چپلوں کی سرسراہٹ میں نے سنی، کیا عمل کرتے ہو؟ تو جواب دیا کہ حضور جو آپ بتاتے ہیں عمل وہی تو کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے تو کوئی عمل کر نہیں سکتا. کیا کرتے ہو؟ کہا جب بھی بے وضو ہوتا ہوں فوری طور پر وضو کر لیتا ہوں. باوضو رہنے کی بڑی فضیلت ہے. میرا تجربہ ہے کہ کوئی کام کرنے کے لیے آپ جائیں، حکومت کا، گورنمنٹ کا یا اپنا، وضو بنا کر جائیں، اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے. بے شک وضو میں اللہ نے یہ برکت رکھی. اور نمبر 2، جب وقت ہوتا ہے نماز کا تو وضو کے بعد تحیۃ الوضو پڑھی جائے 2 رکعت. تو حضور میں یہ 2 عمل کرتا ہوں. اس وجہ سے حضور نے فرمایا مجھ سے آگے جنت کے اندر میں نے تمہارے چپل کے گھسٹنے کی آواز سنی ہے. تو بھائی حضور سے کیا آگے ہو گئی؟ کیا حضور سے بھی سبقت لے گئے؟ علماء نے کیا اچھا جواب دیا.
فرمایا یہ تو خادم ہیں، حضرت بلال تو خادم ہیں، خادم مخدوم کے لیے انتظام کرنے کے لیے آگے جاتا ہے، تو اس لیے گئے ہیں حضرت بلال آگے کہ پیچھے مخدوم آ رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، انتظام میں جا رہے ہیں۔ تو نماز کو غیبت کے ذریعے سے خراب مت کرو۔ ابھی آپ نے سبحان اللہ کہا، ابھی آپ نے الحمدللہ کہا، ابھی وہ اللہ کا کلام آپ نے پڑھا، اور اب نماز سے باہر نکلتے ہی شیطان چاہتا ہے کہ نماز کا ثواب چھین لے، زبان کو غیبت میں لگا دیتا ہے۔ تو زبان کو بچاؤ، نماز کا اجر جو حاصل کیا تم نے وہ کہیں ہاتھ سے چلا نہ جائے، تو وہ کبھی زبان کی غلط چلانے کی وجہ سے جائے گا کہ غیبت کر دیا، حسد کی بات کر دیا، کینہ کپٹ کی بات کر دیا، جھوٹ بول دیا۔ جھوٹ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، پھر بیٹھے بیٹھے کہا ایاک و شہادت الزور، ایاک و شہادت الزور، ایاک والزور، ایاک والزور، اتنی مرتبہ حضور بولے کہ صحابہ کرام سوچتے تھے کہ اب حضور چپ ہی نہیں ہوں گے۔ اتنا جھوٹ کی برائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وعید بیان فرمائی۔ جھوٹ آج کل مزاجوں میں عام ہو چکا، جھوٹ بولنے کو آدمی گناہ ہی نہیں سمجھتا، حالانکہ یہ بڑا گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو 9 احکام دیے تھے، 9 آیات بینات، ان میں سے ایک حکم یہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل سے کہیں کہ وہ جھوٹ نہ بولیں۔ اس لیے یہ حدیث میں بھی وعید آئی، نفاق کی علامت میں سے قرار دیا کہ اذا حدث کذب، کہ جب بولے تو جھوٹ بولے۔ زبان کی حفاظت کرنا۔ نمبر 2، مسجد میں آدمی کی زبان، آنکھ، کان، جسم، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ مسجد یہ تمام کی حفاظت کا مرکز ہے، لیکن جہاں مسجد سے نکلے گا تو فتنے پریشان کریں گے۔ آنکھ کا فتنہ، زبان کا فتنہ، کان کا فتنہ، سوچ کا فتنہ آئے گا۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فتنوں کی 6 قسمیں لکھی ہے۔ اس میں سے ایک فتنہ جو ہے آدمی کا اندرونی فتنہ ہے، اور وہ فتنہ یہ ہے کہ آدمی کا دل عبادتوں سے اچاٹ ہو جائے۔ جب آدمی گناہوں کا خوگر ہو جاتا ہے تو عبادتوں سے اس کا دل اٹھ جاتا ہے، عبادتوں کا لطف جاتا رہتا ہے، فضولیات کے اندر وہ لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو تاکہ نماز میں جو پڑھا ہے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ جنت میں دے دے۔ پھر فرمایا کہ نماز جب تمہارے سب گناہ معاف کروانے والی اتنی زبردست عبادت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس کا اجر ضائع نہ ہو جائے، آخرت میں تم جاؤ اور کچھ بھی تمہیں حاصل نہ ہو، نماز کے سامنے 0 ثواب لکھا ہو، تو تعجب ہوگا کہ اتنی نمازیں پڑھی سامنے 0 کیوں آ گیا۔ اب اس کی حقیقت کو سنو۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی اعمال صالحہ کے بڑے بڑے بنڈل لے کے آئے گا، اعمال صالحہ کے بڑے بڑے پلندے لے کے آئے گا۔ لوگ کہیں گے آج تو یہ کامیاب ہے، آج تو یہ کامران ہے، اس بنا پر کہ اس کے پاس تو اعمال صالحہ کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ لوگ خوش ہوں گے، پھر حساب شروع ہوگا۔ اللہ تعالی لوگوں کا حساب لینے سے پہلے ایک منظر دکھائیں گے۔ ایک بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں سینگ والی بکری نے مارا ہوگا
تو اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والی کو قیامت کے دن سینگ دیں گے، اور وہ سینگ والی بکری جو ہے، جس نے دنیا میں بغیر سینگ والی کو مارا تھا، اپنے سینگ کا غلط فائدہ اٹھایا تھا، جیسے کہ آج کے حاکم کے 2 سینگ نکلے ہیں، وہ مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، ادھر سے مار رہے ادھر سے مار رہے، تو اللہ تعالیٰ وہ بغیر سینگ والی کو سینگ دیں گے اور کہیں گے اب تیرا بدلہ لے لے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کتاب الاحکام میں، اس میں صاف طور پر فرمایا من شاق کا شاق اللہ علیہ، جو عوام کے اوپر سختیاں اور قانون بڑے بڑے لاد کر انہیں پریشان کرے گا تو کل قیامت میں آخرت میں اللہ اس کو پریشان کر کے رکھ دیں گے، اس کو مشقت میں مبتلا کر دیں گے۔ ایمان نہیں ہے تو مشقت تو پہلے سے ہے ہی ہے، اور پھر جو ہے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ ظلم کرتے نہیں ہیں اور اللہ ظالم کو پسند کرتے نہیں، اور ظالم کے ساتھ اللہ کی کوئی نصرت اور کوئی مدد نہیں ہے، مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو رعایت کرے گا رعایا کی، اور جو اچھا وزیر ثابت ہوگا، حاکم کے کان میں اچھی اچھی باتیں کہے گا، اور کان میں اچھی باتیں کہہ کر لوگوں کو جو ہے نرمی والے احکام دلا کر ان کا رہنا بسنا ملک کے اندر آسان کرے گا، دشواریاں اور دوبھر کر کے ان کی زندگی اجیرن نہیں کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے۔ تو یہ پلندے لگے ہوئے ہیں، لوگ خوش ہیں کہ اس کا تو بیڑا پار، ہم کو تو ایک ایک نیکی کے لالے پڑے ہیں، اور اس کے پاس تو اتنے بڑے بڑے جو ہیں کتابیں رکھی ہوئی ہیں اعمال صالحہ۔ پوچھا یہ کیا ہے تو سب کہا نیکیوں کے بنڈل ہے میرے پاس، اب حساب شروع ہوگا۔ پہلے تو اللہ نے جانوروں کا جو بے زبان ہیں ان کا حساب لے کے بتایا کہ بے حساب کا یہ جو ہے حساب لے لیا ہم نے یہ بے زبان کا، تو تم کو چھوڑیں گے؟ تم نے تو میرے دربار میں اقرار کیا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو رب نہیں مانیں گے، لیکن تم نے دنیا میں جا کے اپنے کاروبار کو، اپنی چیزوں کو، اپنے درجوں کو، اپنے عہدوں کو رب کے درجے دے کے مجھے بھلا دیا تھا، جبکہ میں نے کرم کیا تھا کہ تم کو یہ عہد و پیمان یاد دلانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش نبی بھیجے تھے، پھر بھی تمہاری کان کے اوپر جو نہیں رہی اور تم غفلت میں پڑے رہے۔ غفلت بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حساب کا وقت تو بالکل سامنے ہے، آنکھ بند ہوئی کہ حساب شروع۔ حدیث شریف میں فرمایا من ماتا فقط قامت قیامتہ، جو مرا اس کی قیامت تو شروع ہو گئی، اس کا پہلا ہی انٹرویو قبر کے اندر ہوگا، 3 بڑے بڑے سوال، اور یہ 3 پرچوں میں کامیاب ہو گیا تو اگلی منزل میں 5 سوالات کا جواب، دوسرا پیپر 5 سوال کا آئے گا، اس کے جواب دینے پڑیں گے، پھر وہاں سے یہ آگے بڑھے گا، اور جواب اچھا رہے گا تو جنت کی طرف جائے گا ورنہ جہنم کی طرف جائے گا۔ اب حساب شروع ہوا، سامنے لوگوں کی ایک قطار نظر آئی، یہ قطار میں پوچھا گیا بھائی آپ کون ہے؟ تو کہا ایک دن اس نے میرے اوپر اللہ ظلم کیا تھا، مجھے بدلہ دلوائیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی اس کی جو نیکیاں ہیں، اعمال نیک ہیں، اس میں سے جتنی اس کو تکلیف پہنچائی اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ دوسرا آئے گا وہ کہے گا میری زمین اس نے دبا لی تھی، نیکیاں تو بہت کرتا تھا، نماز بھی بہت پڑھتا تھا، تسبیح وظائف بھی بہت کرتا تھا، اللہ اللہ بھی بہت کرتا تھا، اللہ کی باتیں بھی بہت کرتا تھا، سب کو سمجھاتا بھی بہت تھا، لیکن خود اس کا کام یہ تھا کہ لوگوں کی زمینیں دبا کے کھا گیا۔ تو آج ہماری زمین دلوائیے،
ایک پلندہ اٹھا کر اس کو دے دیا جائے، جا بھائی تیرا حساب تو پورا کر لے جا۔ تیسرا آئے گا، وہ کہے گا کہ اس نے میری غیبت کی تھی، مجھے بہت دل دکھایا تھا۔ ایک مومن کا دل دکھانا بڑی خطرناک چیز ہے، اور مومن کا دل خوش کرنا، اچھا جملہ کہنا صدقہ ہے۔ کل معروف صدقۃ، ہر بھلی بات جو بندہ کسی بندے کو کہتا ہے وہ صدقہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ 4 راستوں کے اوپر اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو پہلا کام یہ کرنا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا۔ ماں بہنیں گزرنے والی ہیں، یہاں سے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ دوسرا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، بیٹھ کر غیبتیں مت کرو۔ تیسرا یہ کہ ہر بھلائی کی بات جو وہاں سے گزرنے والا ہے اگر تم سے ہو سکے تو پیار اور محبت کے ساتھ اس کو بھلائی کی بات بتاؤ، اور اگر وہ راستہ بھول گیا ہو تو اس کو راستہ بتاؤ۔ وَاتُ الطریق حق کا، راستے کا بھی حق ہے وہ بھی ادا کرو۔ لنفسک علیک حق، تیرے نفس کا بھی حق ہے، آرام بھی دے اور کام بھی لے۔ آرام کرے گا تو باڈی کام دے گا، اور آرام نہیں کرے گا، ریسٹ نہیں کرے گا تو باڈی تھک جائے گی، تو آرام کام نہیں کر سکے گا۔ اب ہمارے نوجوان جو ہیں بہت باڈی بلڈنگ میں آگے ہو گئے آج کل۔ واٹس ایپ پہ بھی آپ دیکھیں تو بڑی بڑی باڈیاں بنا بنا کے، کیا کرے گا باڈی، کیڑے کھانے والے ہیں، مرے گا تو کیڑے کھائیں گے، سڑے گا پہلے آنکھوں میں آئے گا، پہلے شرمگاہوں میں کیڑے لگیں گے، پھر ختم ہو جائے گا معاملہ، پھر سڑ جائے گا، پھٹ جائے گا، پھول جائے گا، سب گندگیاں باہر آ جائیں گی۔ یہ تو دفنانے والا نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ وہ ہندو پوچھ رہا تھا کہ تم لوگ کیوں دفناتے ہیں، ہم لوگ دیکھو کتنا اچھا کام کرتے ہیں، جلاتے ہیں۔ تو مسلمان نے یہی کہا کہ خزانہ ہے ہم لوگ، اس لیے دفنانا پڑتا ہے، کچرے کو جلانا پڑتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بھائی نفس کا حق ہے، شادی کیوں کرتا ہے آدمی؟ تاکہ ازدواجی زندگی کے جو حقوق ہیں وہ بجا لائے۔ اب یہ شوہر بنا، اور شوہر بن کر اس کی بیوی آئی، پہلے اکیلا پھٹ پھٹ یہ کو کیک مارتا تھا، اور انکلیشور جا کے ہوٹل میں بیٹھ کے کھا لیتا تھا۔ لیکن اب یہ نہیں چلے گا۔ اب شادی ہو گئی، اب منگیتر ہے، اب لڑکی ہے، اس کا بھی خیال کرنا پڑے گا کہ میں وہاں مزے اڑاؤں اور میری بیوی گھر میں جو ہے بیچاری انتظار کر رہی ہے، یہ نہیں چلے گا، اس کا حق دینا پڑے گا۔ شادی کی کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، لباس کا انتظام، رہنے کا انتظام، یہ سب شوہر کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور حضور نے فرمایا یہ لڑکیاں جو تمہارے گھر آ رہی ہیں شادی کر کے، یہ امانت ہے کسی کی جو تمہارے گھر آ رہی ہے، اور امانت کا خیال رکھنا اور پاسداری کرنا ضروری ہے۔ فرمایا نفس کو آرام بھی دو، نیند بھی رکھو، تہجد میں اٹھنے کا نظام بھی رکھو، تو سو گے جلدی سے تہجد میں اٹھ سکو گے، رات سو گے تو فجر کی نماز میں اٹھ سکو گے۔ باڈی کو ریسٹ بھی دینا چاہیے۔ کتنی اچھی تعلیم ہے اسلام کی۔ یہ نہیں کہا کہ 24 گھنٹے لگے رہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بیچارے وہ جین لوگ کمنڈل لے کر، پیر میں جوتے بھی نہیں، اور کتنا خراب حال ہے بیچارے کا۔ کروڑ پتی تھا، دیکشا لے لیا، اور دیکشا لے کر بالکل جو ہے برہمچاری بن گیا، سب دنیا ترک کر دی، چھوڑ دیا، تیاگ کہتے ہیں، تیاگ کر دیا، اور دیکشا لے لیا، اور یہ کمنڈل لے کے گھوم رہا ہے، کہاں پیشاب کر رہا ہے راستے میں، کہیں پخانہ کر رہا ہے، کہیں کھا رہا ہے یہ بیچارہ۔ جب ان کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے جو ہے وہ قرآن کریم کی آیت یاد آ جاتی، وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ۔ بعض چہرے ایسے ہیں کہ جو تھکے ہارے ہیں، کتنا تھکاتے ہیں اپنے آپ کو، چل چل کے کتنا تھکاتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ کے یہاں کوئی اجر مل جائے، لیکن اجر ملنے کی کنڈیشن ایمان ہے، اور وہ ان کے بس نہیں۔
کتنا سستا سودا رکھا ہے کہ آدمی کلمے کا اقرار کر لے اور ونیس آف اللہ سبحانہ و تعالی એટલે કે એકેશ્વરવાદ એક અલ્લાહની ઇબાદતનો બંધન પોતે કરે અને એ ગઠબંધનની અંદર પોતે બંધાઈ જાય એના કરતા મોટી ઇબાદત કોઈ નથી. જેટલા અંબિયાએ કેરામ દુનિયામાં તશરીફ લાવ્યા એ દરેક નબીઓની સૌથી મોટી દાવત જે હતી તે તૌહીદ, توحید اللہ کی طرف بلاتے تھے, اللہ کے ایک ہونے کی طرف بلاتے تھے. توحید بہت بڑی نعمت ہے اللہ جسے عطا فرما دے کہ آدمی موحد بن جائے, ایک اللہ کا پرستار بن جائے. تو چند پلندے وہاں چلے گئے, چند پلندے غیبت والے لے گئے, چند پلندے کسی کا مال دبایا تھا, کسی کو دکھ پہنچایا تھا, سب نیکیوں کے بنڈل ختم ہو گئے. یہ اب کھڑا ہے کہ نیکیوں کے بنڈل جس کے اوپر جنت میں جانے کا خیال کرتا تھا وہ تو ختم ہو گئے, تو اب کیا ہوگا؟ لیکن لائن ختم نہیں ہوئی ابھی. جیسے دنیا میں ہمارے یہاں لائنیں ختم ہوتی نہیں ہیں, ہر چیز کی لائن, کنٹرول کی لائن, ریشننگ کی لائن, ہر جگہ جاؤ تو لائن ہی لائن نظر آتی ہے. ابھی بھی مانگنے والوں کی لائن ہے. انہوں نے کہا اللہ ہمارا تو حساب ابھی باقی ہے. فرمایا تمہارا بھی میں انشاءاللہ انصاف کرتا ہوں. وہ انصاف یہ کیا کہ اب تمہاری جتنی برائیاں ہیں اس کے بنڈل اس کو دیتے جاؤ. نیکیوں کے بنڈل ختم ہو گئے, برائیوں کے بنڈل اس کے عمل نامے میں, اس کے ترازو میں برائی کے ڈالے جانے لگے. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے قلاش اور سب سے غریب اور سب سے مفلوق الحال اور سب سے بچھڑا ہوا یہ آئے گا کہ جس کے پاس اعمال صالحہ کا بہت بڑا ذخیرہ تھا لیکن لوگوں کے حقوق دبانے کی وجہ سے وہ سب لوگوں کے اندر خرچ ہو گیا اور ان کی برائیاں سر پہ اٹھا کے جہنم میں چلا. اس سے بڑا بد نصیب قیامت کے اندر کوئی نہیں ہوگا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے دین کی صیانت کے دو طریقے رکھے ہیں. ایک طریقہ تو یہ رکھا ہے کہ آدمی ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ انجام دے, اور دوسرا یہ رکھا ہے کہ اپنے اعضاء کو, اپنے ایمان کو گناہوں کی کدورت سے اور برائیوں سے بچائے. اور گناہوں سے بچانے کے لیے اس کو طریقے بتلائے گئے ہیں. مثال کے طور پر پاک دامنی بہت بڑی نعمت ہے, تو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کا طریقہ بتائیں کہ بھائی اگر جوان چاہتا ہے کہ میں پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاروں, میرے دامن میں زنا کا, بدکاریوں کا داغ نہ لگے, میری آنکھیں زنا سے محفوظ ہو, میری زبان زنا سے محفوظ ہو, لڑکے کی بھی لڑکی کی بھی, تو فرمایا نکاح کا بہترین سادہ راستہ ہے, اس پر چل پڑے. نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی. اس بنا پر فرمایا کہ ان نکاح نصف الایمان, نکاح یہ نصف ایمان ہے. اور فلیتق اللہ فی الباقی, باقی کے اندر آدمی کو محنت کر کے اپنے آپ کو بچانا ہے اور جنت کے لیے پشت کرنا ہے, یہ محنت کرنا ہے. میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی, اس میں مومنین کاملین, اس سورت کا نام ہی سورت المومن ہے, اس کے اندر مومن کامل کی کچھ کوالٹیز اور کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. ان میں سے ایک بڑی صفت یہ بیان کی کہ مومن کامل نوجوان وہ ہے کہ جو پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. چھوٹے سے واقعے پر آج کی بات ختم کریں. اور پاک دامن وہ رہ سکتا ہے جس کو ہر وقت اللہ کا ڈر ہو, ہر وقت اللہ کا خیال ہو کہ مجھے مر کر اللہ کو جواب دینا ہے. یہ خیال جس کو رہے گا اس کی نمازیں بھی نہیں جائیں گی, اور یہ خیال جس کے دماغ دل کے اندر بسا رہے گا وہ گناہوں سے بھی بچا رہے گا. اس کے بچنے کا راستہ یہ ہے. مرافقت القلوب ایک کتاب ہے,
امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، چھوٹا سا واقعہ ہے. ایک قافلہ سفر کر رہا تھا، قافلے میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھے. اس زمانے میں برقعے کا اور پردے کا بڑا زبردست نظام تھا. آج کل جو ہے پردہ ہماری مسلمان خواتین سے بھی نکلتا جا رہا ہے، خاص طور سے شادی کے موقع پر بے پردگی بہت زیادہ ہوتی ہے، ویڈیوگرافی ہوتی ہے اور فوٹو لیے جاتے ہیں اور معلوم نہیں کیا 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 جاتا ہے. یہ تمام چیزیں اب چھوڑنے کا وقت آیا. ملک کہاں جا کے کھڑا ہے، آپ کہاں جا کے کھڑے ہیں، مستقبل خطرے میں پڑ رہا ہے. ایسی سب چیزوں کو چھوڑو. عیش و عشرت کا ٹائم نہیں ہے، بیدار ہونے کا ٹائم ہے. اپنے آپ کی لو اللہ سے لگاؤ، اپنے آپ کو جوڑو اور یہ عیاشیوں کو چھوڑو، سادگی اختیار کرو. کہیں NRC کی مصیبت آ رہی ہے، کہیں CAA آ رہا ہے، کہیں NPR آ رہا ہے، کیا کرو گے تم؟ اسی عیش و عشرت میں اور شادیوں کی خوشیوں میں پڑے رہو گے. ایک طرف مسلمان حیران ہے، پریشان ہے، اتنے دن سے ایجیٹیشن پر ہیں، عورتیں میدانوں میں نکلی ہوئی ہیں، ماں بہنیں نکلی ہوئی ہیں ہمارے ایمان کی بقا کے لیے، اور ارتداد کی جو خطرناک ہوا چلنے والی ہے اس سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو ایمان پر جمانے کی محنت کرنے کے لیے اب شادیوں کو بالکل سادہ کر ڈالو. سب یہ فضولیات کو نکال ڈالو. یہ ویڈیوگرافی، یہ موبائل پر فوٹوؤں کا نکالنا، یہ سب ختم کرو. سادہ نکاح. اس لیے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہما. برکت چاہتے ہو نکاح کے اندر تو بہترین برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر سادگی اور کم سے کم خرچہ کیا گیا. ضروری خرچہ ضرور کیجئے لیکن اسراف مت کیجئے، فضول خرچی مت کیجئے، فضول چیزوں کے اندر اپنا وقت ضائع مت کیجئے، فضول چیزوں میں اپنا مال ضائع مت کیجئے، اپنی صلاحیتیں مت ضائع کیجئے. قافلہ چل رہا تھا تو قافلے میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھی. اس زمانے میں تو پردے کا بڑا نظام، ذرا نقاب ہٹ گیا ہو گیا تو ایک لڑکے کی نظر پڑ گئی. لڑکوں کی نظر جلدی تیز رہتی، لڑکیوں پر پڑ جاتی، تو وہ لڑکی پر نظر پڑ گئی تو یہ عاشق ہو گیا. لڑکوں کو عاشق ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی اور ان کو عشق کی کروڑ بدلنے میں بھی دیر نہیں لگتی. 1 منٹ میں عاشق ہوتا ہے، دوسری منٹ میں فاسق بھی ہو جاتا ہے. تو یہ موقع تلاش کر رہا تھا کہ اپنے عشق کا اظہار کرے. دن کو تو موقع ملا نہیں، رات کے وقت قافلے والے تھکے ہارے سب سو گئے تو یہ گیا لڑکی کے پاس اور اپنی محبت کا اور خواہش کی تکمیل کا اظہار کیا. اب کبھی لڑکی نیک ہو نا تو لڑکے کو راستے پر لے آتی ہے، درست کر لیتی ہے. ایک لڑکی تھی، ایک لڑکے کو کالج میں اس سے محبت ہو گئی. وہ کوئی غیر مذہب سے تعلق رکھتی تھی. یہ لڑکے کو مسلمان سمجھ کر اس نے جو ہے شادی کا پرپوزل رکھا، لیکن کہا دیکھو میں مسلمان بن جاؤں گی لیکن پہلا کام یہ کہ مجھے مصلی، مجھے قرآن شریف اور مجھے دوپٹہ لا کے دو. میں جو ہے پکی مسلمان بننا چاہتی ہوں. میں یہ عشق کے چکر میں تمہارے ساتھ مسلمان، تمہاری باتیں میں نے سنی تو اسلام مجھے اچھا لگا، تو اب میں تمہارے ساتھ شادی کروں گی لیکن اسلام کی حفاظت کے ساتھ کروں گی اور اسلام میں پوری طرح سے داخل رہوں گی. مجھے پردہ کیسے کرتے ہیں وہ بتاؤ، نماز کیسے پڑھتے ہیں اس کی کتابیں لا کے دو اور مجھے قرآن شریف لا کے دو. قرآن شریف کہاں ملے گا؟ تو لڑکا لے گیا قرآن شریف دلانے کے لیے. تو اس نے جا کر کے دکان والے سے پوچھا کہ یہ قرآن کی قیمت کیا ہے؟ لڑکی نے کہا قرآن اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی قیمت نہیں ہے، جو بھی دو ہدیہ ہے. یہ غیر مسلم لڑکی کہہ رہی ہے، مسلمان لڑکے کو سمجھا رہی ہے. اب وہ لڑکی نے کہا کہ خواہش کی تکمیل تو کرنا لیکن پہلے ذرا دیکھ لو قافلے والا کوئی جاگتا تو نہیں. وہ گیا جلدی جلدی چکر کاٹ کے آیا اور کہا سب سو گئے ہیں. کہ ایک بار اور دیکھ لو. پھر دوسری مرتبہ گیا اور دیکھ کے آیا، کہا نہیں بالکل سب سوئے ہیں، خواب خرگوش میں ہیں. تیسری مرتبہ کہا جاؤ دیکھ لو شاید کوئی جاگتا ہو، کہا نہیں بالکل کوئی نہیں جاگ رہا ہے. چوتھی مرتبہ لڑکی نے کہا کہ اللہ میاں تو کہیں نہیں جاگ رہے ہیں کہ وہ بھی سو گئے ہیں.
ارے 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 رو پڑا یہ، تو نے تو مجھے آخرت یاد دلا دی، تو نے تو مجھے آئینہ بتا دیا، تو نے تو مجھے صحیح راستے پہ ڈال دیا کہ خواہش کی تکمیل کے بجائے اللہ ہمارے گناہ کو دیکھ رہا ہے، لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ دیکھ رہے ہیں، تو کل اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے، اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان کامل والوں کی خوبی بیان کی کہ وہ پاک دامنی کے حامل ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھتے ہیں، اور پاک دامن رکھنے کے لیے کون سا راستہ بتایا شریعت مقدسہ نے؟ نکاح والا راستہ بتایا۔ سلیم ڈاکٹر صاحب نے اس موقع پر جبکہ ان کی بھتیجی اور بھانجے کی شادی ہو رہی ہے تو انہوں نے یہ دینی پروگرام رکھا، بہت اچھا کیا، اس بنا پر کہ آج کل ناچ گانے مہندی پیٹھی طرح طرح کی رسمیں جو ہیں چالو ہیں، اس کے بجائے انہوں نے دینی بات رکھی، اللہ کے دین کی بات سنے بندے، سن کر جائیں، یاد کریں، کوئی اچھی باتیں دل میں لے کر جائیں، سبق یاد کر کے جائیں۔ اس بنا پر انہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس پروگرام کو قبول فرمائے اور اس ارادے کو بھی مقبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نکاح جو ہونے والا ہے خیر اور عافیت کے ساتھ مکمل فرمائے، سادگی کے ساتھ مکمل فرمائے، عزتوں اور عافیتوں کے ساتھ مکمل فرمائے۔ اور اس وقت جو حالات ہندوستان میں چل رہے ہیں ان میں مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اور جو کچھ اس کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا ہے قانون کے دائرے کے اندر رہ کر ہم پروٹیسٹ کریں گے، اور ان تمام کالے قوانین کا مقابلہ انشاءاللہ مرتے دم تک کے لیے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت عطا فرمائے اور محنت کرنے والوں کو کما حقہ کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ نستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى عورة وذنب وخطيئة۔ يا حي يا قيوم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہونے والے نکاح کو مبارک فرما، باعث خیر و برکت بنا۔ اے اللہ مسلمانان ہند کی مدد فرما، ظالموں کے لیے اللہ اپنی طرف سے کوئی اچھی شکل نکال دے کہ ان کا ظلم ختم ہو جائے، کالے قانون ختم ہو جائیں۔ اللہ یہاں کے بندے باشندے عافیت کے ساتھ سکون کے ساتھ رہ سکیں، امن و امان کے ساتھ رہ سکیں، ان کی جاگیریں ان کی پراپرٹیاں ان کے پاس رہیں۔ اللہ چھیننے کی جو باتیں چل رہی ہیں اس سے بھی حفاظت فرما، اور اللہ حق کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے نوجوانوں سے کام لے لے، ان کو اس محنت کے لیے قبول فرما لے۔ اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے حضرت مولانا مسقطی صاحب باوجود بیمار ہونے کے اور علیل ہونے کے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرما، عمر میں برکت عطا فرما۔ جو علماء گاؤں میں محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرما، بہترین بدلے عطا فرما۔ اے الہ العالمین جو دنیا سے چلے گئے ایمان پر اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، اعلی علیین میں بہترین مقام عطا فرما۔ نکاح سنتوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہونے والے نکاح کو مبارک بنا، باعث خیر و برکت بنا۔ اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا